ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نازک موڈ. اس مڈ ویک ایپیسوڈ کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاز کریں, ریوائنڈ زیرو پہ جائیں. یوٹیوب پہ جو لیٹسٹ پاکستانی ملی نغمے آئے ہیں, ایک شاد فتح علی خان کا ہے, ایک بریلوی پاپ ہے, اس کے 30 سیکنڈ ذرا سنیں, ماحول بنائیں اور پھر یہ پوڈ کاسٹ سنیں تو آپ کو مزہ تھوڑا زیادہ آئے گا. کیونکہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس پہ کر رہے ہیں. تو میرا تو انالیسس اس کے اوپر یہ کہ اگر آپ انگریزی کا ایگزام دینے جا رہے ہیں یا انگریزی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں. اس کے اندر کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو بڑے موٹے موٹے الفاظ ہیں, ان کی ڈیفینیشن کو سمجھیں. ایک جیسے لفظ ہے بانڈیج, اس کی ڈیفینیشن کو گوگل کر کے ذرا پڑھیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اچھا بھی غلط بھی, پوری ڈیفینیشن پڑھیں میریم ویبسٹر ڈکشنری پہ. انیمیکل گروپس یا ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے وہ بھی ذرا پڑھیں. تو کافی انگریزی سکھائی گئی کل ISPR کی طرف سے. تو انگریزی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا آپ نے غور سے پڑھ کے الفاظ دیکھنے ہیں. امبر, آپ سے شروع کرتے ہیں کہ انالیسس آپ کریں اس کا. عزیر، میں جو آپ بتا رہے ہیں نا، میں وہ ڈیفینیشن تھوڑا سا گوگل کر رہی ہوں. سو جسٹ ریڈنگ. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اربن ڈکشنری میں جو لکھا ہوا ہے میں پڑھی تھی. بٹ اینی وے موونگ آن. I think that میرے خیال میں اگر میں انٹرپٹ کروں تو آپ جو ڈیفینیشن دیکھی اربن ڈکشنری میں وہ آپ پڑھنا نہیں چاہ رہی تو ٹھیک ہے, آڈینس پڑھ لے گی خود ہی. میرے خیال میں it's always nice to leave things to people's imagination and perhaps جیسے press releases لکھنا مشکل بھی کام ہوتا ہے, خاص طور پہ اتنا جب سنجیدہ موضوع ہو. آپ جو مرضی کہہ لیں, ہے بہت سنجیدہ, کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. and let's bring it back. I hope آپ سب نے جو ملی نغمے ہیں نور جہاں صاحبہ کے بعد اب یہ والے انجوائے کیے ہوں. بات یہی کہتے ہیں کہ شاید آرٹ کا وہ معیار نہیں رہا جو پہلے زمانے میں تھا. میں سمجھتی ہوں کہ درست ہے, بٹ changing times, and the changing times are what? The changing times are کہ significant چیزیں جو ہوئی ہیں. شاہ محمود قریشی جیل سے رہا ہوئے, انہوں نے کہا کہ ان کو سوچ وچار کا بہت وقت بھی ملا, اور انہوں نے پھر یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ملاقات کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور زرداری صاحب کی طرح انہوں نے اکنامکس کی کتابیں تو نہیں پڑھی بہت زیادہ. وہ کچھ کتابیں کیا انہوں نے سوچا, کچھ پڑھا نہیں. زرداری صاحب کی طرح انہوں نے کچھ یہ مطالعہ نہیں کیا کہ معاشی حالات کے اوپر یا کتابوں کے اوپر. اپنی جماعت کے حوالے سے ان حالات پہ بہت غور و فکر کیا, سوچ وچار کیا. اور and I think a lot of people have noticed this کہ انہوں نے وعدہ کیا میں عمران خان سے ملاقات کروں گا, پھر اچھی کچھ خوشخبری شاید سنائی یا کچھ پریس کانفرنس کرے. ان کو شوق تو ہے بہت پریس کانفرنس کرنے کا, انہوں نے نہیں کی. اور اس کے بعد ٹھک سے یہ جو پریس ریلیز جس کی آپ بات کر رہے تھے, جس کی میں ڈیفینیشنز بھی دیکھ رہی تھی ابھی اس وقت اربن ڈکشنری پہ, وہ آئی. آئی تھنک ایوری بڈی اگریز سخت لفظ ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک نرمی دکھائی جا رہی تھی. یہ ایک ٹیزر تھا, جو گرفتاریاں ہوئی تھیں اور جن لوگوں کو رکھا گیا, جن لوگوں نے پریس کانفرنسز اور کی تھی نیشنل پریس کلب میں باہر نکلنے کے بعد. دس واز جسٹ اے ٹیزر. ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو ملٹری کورٹس میں عمران خان صاحب کو ٹرائی کرنے کا ایک ہوا جو اڑی ہوئی ہے, دیٹ واز آلسو ایک پیغام تھا جو میرا بھی ہی ریڈنگ تھی, اینڈ آئی تھنک اٹ واز کنفرمڈ. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوز نے ایک بہت اچھی خبر چھاپی ہے. اس شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ملاقات کا احوال انہوں نے بتایا کہ انپلیزنٹ تھا, سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا. شاہ محمود قریشی کا موقف یہی تھا کہ اگر آپ نے پارٹی کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو ملٹری کورٹس کے ٹرائل سے بچانا ہے, تو یا تو آپ کچھ دیر کے لیے سیلف ایگزائل میں چلے جائیں جیسے باقی لیڈرز جاتے ہیں, یا آپ خاموش ہو جائیں جیسے مریم نواز صاحبہ ہوئی تھیں, اور ورنہ کچھ نہیں بچے گا اور سختی آئے گی. یہ ابھی آپ نے جو دیکھا ہے, this was just a teaser. Apparently he was not able to convince عمران خان, and we saw کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد بھی قوم سے خطاب کیا. ساتھ ساتھ ایک جو دوسری ڈیولپمنٹ تھی, اینڈ آئی تھنک دس از آلسو کی کہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. تقریباً 100 لوگ ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹوٹا ہوا گروپ تھا, مراد راس اس میں شامل تھا, ہاشم ڈوگر ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہتے تھے, وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہو گئے. رات کا ہم نے دیکھا فواد چودھری مسکراتے ہوئے اور علی زیدی بہت شرمندہ سے لگ رہے تھے. اس پارٹی کا نام بھی بتا دے. استحکام پاکستان. استحکام لائیں گے یہ لوگ. میں نے ان کا نام رکھا ہے اوینجرز یونائٹیڈ.
یا جسٹس لیگ شاید بہتر ہو کیونکہ تحریک انصاف کا پلے بھی بنتا ہے جسٹس لیگ کے ساتھ. بالکل بالکل, لیکن انہیں کچھ ظاہر پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتے تھے, انصاف نہیں رکھ سکتے تھے, کچھ نیا تھا. آئی تھنک یہ ساری جو جہانگیر ترین کے بارے میں کہتا ہے برانڈنگ مارکیٹنگ, آئی ڈونٹ نو ہوز برین چائلڈ دس واز, بٹ obviously I don't think anybody is taking this seriously. فرحان کچھ ورک بعض شاید واپس آ گئے ہو مارکیٹنگ سائڈ پہ. you're determined to derail me and not to take anything seriously. آسان ہے نا وہاں بیٹھ کے ڈی سی میں ایسی باتیں کرنا. اب میں دیکھیں آرٹ کلچر اور ہیومر اور ایکسپریشن جو ہے وہ ایسے ہی ماحول میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور پھنپتا ہے اور گرو فلرش کرتا ہے. میں آپ کو ڈیریل جان بوجھ کے نہیں کر رہا, لیکن تھاٹ آئی ہے ایک دماغ میں. میں کچھ مہینوں پہلے میامی گیا تو وہاں ایک آرٹ ایگزیبیشن تھا کیوبن آرٹسٹ کا. تو ایک بڑی سی وہاں تصویر لگی ہوئی تھی وچ واز دا مین شو. فیڈیل کی تصویر تھی, وہ اپنا ہوانا سگار پھونک رہا تھا اور اسپینش میں جو ہے کیپشن تھا. تو میں نے بندے سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس نے کہا کہ کیپشن کا جو ٹرانسلیشن لٹرلی بنتی ہے وہ یہ کہ آل گڈ تھنگز مسٹ کم ٹو این اینڈ. اینڈ آئی واز لائک اوکے دس از ویری انٹرسٹنگ. تو اس نے کہا اس کی کہانی یہ ہے کہ کیوبا میں جب کیسٹرو اپنے عروج پہ تھا تو آبویسلی اس کو کرٹیسزم کی اجازت نہیں تھی لوگوں کو. تو یہ ایک فیمس کیوبن آرٹسٹ تھے جنہوں نے یہ بنائی کیپشن, اور یہ ہر جگہ پوسٹرز وغیرہ لگے اس کے. اور پلے یہ تھا, بچت ان کی اس طرح سے ہوئی تھی کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ کیسٹرو کا رجیم ختم ہونا چاہیے بیکاز آل گڈ تھنگز مسٹ کم ٹو این اینڈ, تو کہتا تھا نہیں نہیں میں تو ہوانا سگار کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا زبردست ہمارا سگار ہے اور وہ ایونچولی آپ اس کو پھونکیں گے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہی ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں, یہ میں نے کہا یہ آرٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیوبن پروپیگینڈا کنٹرول کو جو ہے اس کو بھی چکنا چور کر دیا ایک طرح سے. بالکل. ابھی آئی تھنک ہم نے اب آپ دیکھیں, میں آپ کو 2 اور مثالیں دیتی ہے پاکستان میں, کیونکہ بار بار ایسے ہوتا رہا ہے. تو ضیاء کے دور میں جس طریقے سے جب اگین سینسرشپ اس سے شاید اتنی تھی یا نہیں تھی, میں موازنہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن بہت کریٹو ویز میں ریزسٹنس بھی دکھائی گئی تھی اور ٹنگ ان چیک ہیڈ لائنز دی گئی تھی. ضیاء الحق آف ٹو جدہ as an example, huts off to Jeddah, something like that. یہ ایک ہیڈ لائن بہت مشہور ہے, the news I think میرے خیال میں کہ اس زمانے میں جب ضیاء کا تھا, ظاہر ہے بلینک اسپیسز چھوڑتے تھے. اس وقت جب عمران خان صاحب کے نام پر کبھی لوگ سینسر کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, تو وہ ظاہر ہے سلیمان کے ابا, قاسم کے ابا, بشرا بی بی کے شوہر, کریٹو ویز, خان صاحب, عمران, this is also very برطانیہ کے سونار کے داماد, سونار کے داماد. تو اب آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ کون سی کریٹو ویز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں جیسے مین اسٹریم پہ آتی ہوں, تو ہاؤ ڈو آئی ڈسکرائب عمران خان وداؤٹ گیٹنگ ہولڈ آف دا سینسرشپ. یہ تو ہو گیا کریٹیوٹی اور آرٹ. آئی تھنک کریٹیوٹی اور آرٹ ظاہر ہے پالیٹکس میں بھی ہوتی ہے, اور اسد عمر از انٹرسٹنگ بیکاز آئی تھنک ہی ریزائنڈ فرام ہز پوسٹ. ہی ڈنٹ ٹیک آن دا مینٹل جو اس وقت شاہ محمود قریشی نے اپنے جو کیا تھا انصاف کا ڈنڈا جو ان کے ہاتھ میں تھا, وہ انہوں نے خود نہیں تھاما تھا, کیونکہ وہ بھی ان سے بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے بات کریں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹو بی ڈپلوئڈ لیٹر, and that's again the old playbook, right? استحکام پاکستان جو ہے یہ بہت سارے لوگ موازنہ کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی سے, جو بری طرح ایک فلوپ شو نکلا تھا, and eventually had to merge back into MQM, which is also struggling in urban Sindh. The boycott کیا تھا local bodies election, which I think was a mistake as well, given کہ وہ space جماعت اسلامی نے بھی لے لی. But I think right now the reading on all of these people یا دس پرٹیکولر پارٹی یا جہانگیر ترین ہے کہ ٹھیک ہے ان طاقتور لوگ ہوں گے ان کے پیچھے, لیکن کیا عمران خان کا ووٹ ان کے پاس جائے گا؟ نہیں ہوگا. لیکن کیا اینٹی پی ایم ایل این ووٹ یا اینٹی پی 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 ووٹ ان کے پاس جائے گا؟ مے بی ناٹ. اٹ مائٹ کٹ دا ووٹ بینک جیسے ٹی ایل پی کرتی ہے. سو آئی مین I would say کہ this election, if and when it happens, will show, I think, a new experiment جو اس وقت ہو رہا ہے, اور اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے. کیونکہ اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جانے کے پر بھی ان پہ دباؤ ہے. And I don't have confirmation, but again, that's your playbook. I mean, آخر میں عمران خان صاحب نے
اس ملاقات کے بعد قوم سے بھی خطاب کیا اور دوبارہ سے میں نے تو شاید پورا نہیں سنا, کچھ یہی کلپس سنے تھے, اور اس میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اس بار اگر نئے ولن ان کی کتاب میں ہیں, اور نئے ولن سے مراد یعنی کہ پرانے ولن ہیں, وہ ہے ڈونلڈ لو دوبارہ, he's raised his head again. I think what's also interesting is just his conclusion here is کہ look, the military is obviously protecting its own interests, کیونکہ اس وقت جو عمران خان صاحب اور ان کی امریکی لابی ہے وہ یہ بھی لابی کر رہے ہیں کہ ملٹری ایڈ کٹ کی جائے بیسڈ آن ہیومن رائٹس وائلیشنز. ظاہر ہے ان کی ساکھ کو متاثر ہوئی ہے ان کی جو military installations, morale, reputation, all of this. So at the moment, this strong statement جو آئی تھی, obviously اس میں نام نہیں لیے گئے, جب ماسٹر مائنڈ کی بات ہوتی ہے یہ اشارہ عمران خان کے لیے ہے, جب بات ہوتی ہے کہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر عدالتوں کی بات ہوتی ہے جو کچھ نرمی دکھا رہے تھے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف. تو that message is there, play ball or it's nothing, it's going to get much worse. جی امبر, اور امریکہ کی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے یہاں بھی اس کا نوٹ لیا گیا, انہوں نے جو کل بات کی ڈون لو کے متعلق, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ایڈ کا جو ذکر کیا, ایڈ ایز سچ کچھ ہے نہیں ملٹری. اب جو بگیسٹ اناؤنسمنٹس ان ریسنٹ ایئرس تھی کہ $450 ملین کا F-16 کا جو ریفربشمنٹ اور اپ کی پروگرام ہے وہ ریسنٹلی کچھ مہینوں پہلے اناؤنس ہوا تھا. اس کے علاوہ ایسا کچھ لیوریج ہے نہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں, بیکاز دیر از ناٹ مچ اوور دیئر ٹو بگن وتھ. لیکن آخری چیز, because we have to run as well, this was a midweek episode, وہ یہ کہ لب لباب آپ کی اینڈ کی کانورزیشن کا یہ ہے استحکام پاکستان پارٹی وغیرہ وغیرہ کا, کہ سلیکشن کیمپ لگ چکا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر, اور سلیکٹر جو ہے وہ ٹریننگ دیکھ رہے ہیں نیٹس کے اندر بوائز کی, کہ کون کتنا طاقتور ہے, کون کتنا فارم میں ہے, کس کی ٹیم کس طرح بنائی جائے. اور ٹورنامنٹ جو ہے اس کی تاریخ کا ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے, لیکن سلیکشن کیمپ جو ہے وہ زور و شور سے کام آگے چل رہا ہے اس وقت. Yeah, well summed up, Uzair, but I did have a question for you. اگر یہ لابینگ جو ہے نہیں ہو پائے گی تو شہباز گل کا کیا بنے گا؟ He's also registered himself as a lobbyist, hasn't he? Yeah, he's registered. The correct term over here is a foreign agent. اور اس کا مطلب یہ والا foreign agent نہیں جو پاکستان میں کہتے ہیں یہودی ایجنٹ اور یہ وہ واہیات قسم کے الزامات لگاتے ہیں. امریکہ میں قانون ہے فورن ایجنٹ کا, تو ہر کوئی فورن ایجنٹ ہوتا ہے. بہت لوگ رجسٹر کرتے ہیں, اس کا ڈیٹا بیس ہے, پبلک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آن لائن جا کے گوگل کر کے. تو ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی اس کے اوپر کچھ, ایٹ لیسٹ آن پیپر انہوں نے کہا ہے کہ دس از آن این آنرری بیسز. تو ڈایاسپرا میں پی ٹی آئی کی بہت سپورٹ ہے امبر, پرٹیکولرلی ڈاکٹرز کے اندر بہت سپورٹ ہے, اور ڈاکٹرز امریکہ میں بہت پیسے کماتے ہیں. تو آئی تھنک ہی ول بی فائن. وہ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. اگر سمر میں کچھ, ابھی تو چھٹیاں ہی ہیں, سارے پروفیسرز آف ہیں, اگست میں اسکول کالج کھلنا شروع ہوگی تو شاید وہ واپس پڑھانے لگ جائیں. تو آئی تھنک ہی ول بی فائن regardless of what happens over here. No, he'll be absolutely fine. وہ اپنا YouTube چینل چلائیں گے, earn lots of dollars, کیونکہ ڈایاسپورا بہت شوق سے ان کو سنتا اور دیکھتا ہے. اور ان کی تو ڈائریکٹ ظاہر کنیکشن بھی ہے عمران خان یا سلیمان کے ابا کے ساتھ. تو he's going to be fine. I know he will. پارٹی کا کیا بنے گا اور نئے ایکسپیریمنٹ کا کیا بنے گا یہ ہمیں نہیں پتا. But in the end, I have some good news because it's very rare. And I'm actually personally very happy because I'm of that age where I should be worried, is that today's Thursday اور اس وقت 3 بج رہے ہیں پاکستان میں, اور مجھے پتا ہے کہ آج مجھے strong likelihood ہے کہ مجھے heart attack نہیں ہوگا. I have to wait until Monday. That's what one of the new studies says. It's completely off topic, but I just thought I should bring in some health related news because it's good. چلیں, میں آپ نے جب کہا آج ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو میں کہنے والا تھا لگتا ہے آپ پورا ویکینڈ نیوز فالو نہیں کریں گی, لیکن آپ سائنسی ریسرچ کی بات کر رہی تھی. کیونکہ پاکستان چڑیا کی وہی خبر آ گئی ہے امبر کو کہ بھائی آج چھٹی ہے اسلام آباد راول پنڈی میں, آج سے لے کے پیر تک جو ہے وہ نئی چھٹیاں اناؤنس کی گئی ہیں, تو کسی کو کچھ نہیں ہونا. تو چلے on that note, we will be back with a longer episode next over the weekend. Hope you enjoyed this, and again enjoy and بھی enjoy کرنا ہے تو وہی ملی نغمہ واپس پلے کریں, اور خدا حافظ. خدا حافظ.